اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد میں ایک بہت ماہر بڑھائی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے بہت ہی خوبصورت ایک ممبر بنایا، بہت ہی دلکش اور حسین اخروٹ کی لکڑی سے تیار کیا گیا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی خوبصورتی دیکھ کر منہ میں انگلیاں دبا لیتا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی۔ اتنی پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص اس بڑھائی کو کہتا کہ یہ ممبر اس کو بیچ دے، وہ کسی مسجد کو عطیہ کرے گا۔ اور بڑھائی کا ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب، یہ ممبر تو صرف مسجد اقصیٰ میں سجے گا۔ لوگ تعجب میں پڑ جاتے کہ مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، تو پھر یہ ممبر وہاں کیسے سجے گا؟ بڑھائی سب کی باتیں سنتا اور ایک ہی جواب دیتا، میرا کام اتنا ہی تھا، میں ایک فنکار ہوں اور ممبر بناتا ہوں۔ کبھی کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا، بیت المقدس فتح کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ممبر کی کہانی ہر بچے کی زبان پر آ چکی تھی۔ ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت ایک کی 10 بتاتا۔ پھر یہ کہانی ایک 7-8 سال کے بچے تک پہنچی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر تھا۔ تو اس بچے کے دل میں خیال آیا کہ بیت المقدس کو آزاد کروانے والا شخص میں ہی کیوں نہ بنوں۔ بس اس نے جنگی صلاحیتوں پہ توجہ دینا شروع کی۔ اس بچے نے دن رات ایک کر دیا اور خوب محنت کی۔ پھر لوگوں نے دیکھا 40 برس بعد یہی ممبر اس بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ میں نصب ہوا، اور لوگ آج بھی اس بہادر بچے کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا اور آپ جب مصر تشریف لائے تو کہا گیا، حضور آپ بڑی لمبی مسافر سے تشریف لائے ہیں، پہلے تھوڑا آرام کر لیں۔ تو اس پہ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ میرے سر پہ جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میری نیند اور میرا آرام ختم کر دیا ہے، لہٰذا کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے جائیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ اس پر آپ کے نائب نے فرمایا، کیا حضور کام سے پہلے آپ کچھ کھانا پسند نہیں کریں گے؟ سلطان ان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوشی زائل ہو گئی جب وہاں 4 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں بکھیرنا شروع کر دیں اور ساتھ ہی دف اور شنائیاں بجنے لگیں۔ سلطان نے پھولوں کی پتیاں دیکھیں تو قدم روک لیے اور فرمایا، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہاں پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا، تو اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک چیز ہے جو میرے دل کو سکون دیتی ہے، اور وہ ہیں صلیبیوں کی لاشیں۔ اس کے بعد سلطان نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا کہ جانتے ہو کہ صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پہ چلنا شروع کر دیا ہے۔ میری نظر فلسطین پہ لگی ہے اور تم میری راہ میں پھولوں کی پتیاں بچھا کے مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، اگر میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو میری تلوار ان کے دلکش بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخ ساز الفاظ کہے کہ مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ اگر مسلمان زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے، اور وہ اسی پہ خوش ہوں گے کہ چلو ہم زندہ تو ہیں، مگر وہ قوم کی حیثیت سے مر چکے ہوں گے۔ لیکن ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا کہ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت اور دوسرا مرد کی غیرت۔ دراصل مسجد اقصیٰ کے شہر یروشلم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے تمام ادیان کے ماننے والوں کو بیت المقدس کا طواف کرنے کی اجازت دے دی، اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر وہ کچھ عرصہ یہاں رہنا چاہیں تو انہیں اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ انہیں عبادت کی بھی مکمل آزادی دی گئی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد عیسائی اس حد تک دلیر ہو گئے کہ بیت المقدس میں گانا بجانا اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان حکمران جنہیں سلجوق ترک کہا جاتا تھا، اس وقت شام، فلسطین اور عراق کے حکمران تھے۔ ان حکمرانوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال رکھیں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں، لیکن عیسائیوں کو یہ بات قطعی درست نہیں لگتی تھی کہ مسلمان بھی اس مقدس شہر میں رہیں، لہٰذا انہوں نے مختلف طریقوں سے حکمرانوں اور انتظامیہ کو اکسایا۔ اس بات نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ عیسائیوں کو نصب و ضبط کی پابندی کرنے پر مجبور کریں۔ انہوں نے ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔
ادھر ایک عیسائی جس کا نام پیٹر تھا لوگوں کو من گھڑت کہانیاں سنائیں اور اس بات کا احساس دلوایا کہ مسلمان عیسائیوں پر تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی تمام جھوٹی کہانیوں کا واویلا یورپ کے ملکوں برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور یونان میں کیا۔ اس نے اس مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں کا بھی دورہ کیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں ان کی حمایت حاصل کی جائے۔ پوپ نے 1095 عیسوی میں فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں عیسائیوں پہ زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے یہ عیسائی جتھوں کی صورت میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان داخلی جھگڑوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، وہ اپنا دفاع مضبوط طور پہ نہ کر سکے اور 42 دنوں بعد اپنی جدوجہد ترک کر دی، جبکہ دوسری طرف عیسائی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے خون سے خوب بولی کھیلی۔ ایک کینی حملہ آور نے بتایا کہ یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں بھری ہوئی تھیں، پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں بھری پڑی تھیں۔ ایک فرانسیسی مورخ کا خیال ہے کہ سفاکی اور بربریت کی ایسی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ مسلمانوں کو گھروں کی چھتوں سے نیچے پھینک دیتے اور بعض صورتوں میں ان کو زندہ بھی جلا دیا جاتا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا جو مسلمانوں نے یروشلم کی فتح کے وقت عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ اس کے علاوہ ان میں کچھ ایسے علماء بھی تھے جو مختلف دنیا کے حصوں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مسجد انسانی خون اور انسانی اعزاز سے بھری پڑی تھی۔ مسلمانوں کا یہ قتل عام 8 دنوں تک جاری رہا اور 60,000 سے زیادہ مسلمان لقمہ اجل بن گئے۔ عیسائیوں نے شہر کو فتح کرنے کے بعد پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر کو فتح کر لیا ہے۔ یروشلم پہ قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا بہت پریشان تھی۔ اس صلیبی جنگ کے بعد کئی کوششیں کی گئی کہ مسلمانوں کو منظم کیا جائے تاکہ وہ عیسائیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، لیکن سب کے سب لاچار نظر آئے۔ آخرکار عماد الدین زنگی کا بیٹا نصیر الدین زنگی جو کہ موصل کا حکمران تھا، اس نے عراق اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں سے کئی دوسرے شہروں کو بھی آزاد کروا لیا، مگر وہ اتنی بڑی فوج اکٹھی نہ کر سکا کہ یروشلم کو آزاد کروا لے۔ لیکن پھر حالات نے اس وقت کروٹ بدلی کہ جب صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت سنبھالی۔ سلطان نصیر الدین زنگی ان کی جنگی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے ان کی طرف بھرپور توجہ دی تاکہ ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے فاطمی حکمرانوں کا تختہ الٹا اور 1175 میں مسلمانوں کا حکمران بنا۔ بعد میں اس نے مسلم دنیا کے بہت سارے علاقوں کو متحد کیا جس میں مصر، شام، لبنان اور شمالی عراق شامل تھے۔ سن 1183 میں اس نے دمشق کو دارالحکومت بنایا اور 1186 میں اس نے یروشلم کے مقدس شہر کو بھی فتح کر لیا، اور فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ اور رحم دلانہ سلوک کیا۔ اس نے ہر قسم کی لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا، قتل عام کو روکا اور شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دی۔ اس نے عیسائیوں کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ تمام کے تمام عیسائی قیدیوں کو باعزت رہائی دے دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے جس طرح سے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ سلوک کیا، اس سے اس نے مغرب کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اسی اثناء میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بہت بڑی فوج اکٹھی کی تاکہ لوگوں کو پھر سے صلیبی جنگوں کی دعوت دی جائے۔ انہوں نے سن 1190 میں فلسطین اور یروشلم پر حملہ کر دیا۔ سلطان کو جب کہیں سے مدد نہ ملی تو وہ تنہا اس جنگ میں کود پڑا۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردیر اس کا مرد مقابل تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ جنگ شروع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے ایک بار سے رچرڈ کا گھوڑا گرا اور مر گیا۔ رچرڈ بے بسی کی تصویر بنے کھڑا تھا۔ سلطان چاہتا تو اسے ایک ہی بار میں جہنم رسید کر سکتا تھا، لیکن اس کی غیرت نے ایک بے بس شخص پہ ہاتھ اٹھانا گوارا نہ کیا۔ سلطان نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ بادشاہ کے لیے گھوڑا لایا جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کے مقابلہ کر سکے۔ سلطان کی اس جرأت و بہادری اور اہم دلی سے رچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا۔ دونوں نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے کہ جس کی روح سے دونوں ملکوں کے باشندے آزادانہ طور پہ اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں گے۔ یہ تھے ہمارے فاتح تاریخ اسلام صلاح الدین ایوبی۔ اللہ تعالیٰ کی سلطان پر رحمت ہو اور ہمیں پھر سے ایسے حکمران عطا کرے جو ہر غزہ پہ اسرائیلی بمباری کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔